اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک متاع الحیاة الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ آیت کے پہلے حصے میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ مرغوب چیزیں انسان، اس کی محبت انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو کہا جائے کہ ان چیزوں سے محبت نہ کرو۔ ہاں، ان کے لیے ایک دائرہ کار وضع کیا گیا ہے شریعت کی طرف سے۔ نکاح کا حکم ہے، اور اسی طرح حلال طریقے سے کمانے کا اور صحیح مصارف میں لگانے کا ایک دائرہ کار شریعت نے بتایا ہے، اور حلال طریقے سے بھی ایسے کما لیا جائے کہ وہ بالکل انسان دین سے اور آخرت سے غافل نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ انسان کہہ رہے میں حلال طریقے سے کما رہا ہوں، لیکن وہ کمائی حلال طریقے سے کر تو رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، درمیان میں نماز آ جائے وہ چھوڑ دیتا ہے، یا دوسرے جو احکامات ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو حلال طریقے سے کمانا اور حلال طریقے سے اور صحیح مصرف میں اس کو خرچ کرنا، تو شریعت نے ان چیزوں کا لحاظ رکھا ہے۔ ایک نکاح کرو، نہیں تو 2 کر لو، نہیں تو 3 کر لو، 4 کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی فطرت کا پتہ ہے، تو اس کے مطابق اللہ نے پھر احکامات بھی دیے۔ بہرحال یہ جو مرغوب چیزیں ہیں دنیا کی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ دنیاوی زندگی ان کے ذریعے سے چلتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے انسان کے ساتھ یہ نعمتیں نہیں رہنی۔ جب تک دنیاوی زندگی ہے تب تک ہے، دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، بیویاں بھی رہ گئی، مال و دولت بھی رہ گیا، بیٹے بھی رہ گئے، گھوڑے بھی رہ گئے، کھیتیاں بھی رہ گئی، اور سب کچھ سونا چاندی رہ گیا، تو یہ گویا ایک عارضی ہے۔ یہ بتایا ہے آیت کے حصے میں، ذالک متاع الحیات، تو اس کو اہمیت بھی اتنی ہی دی جانی چاہیے، اور جو ابدی زندگی ہے اس کے سنوارنے کے لیے اہمیت بھی اتنی ہی دینی چاہیے۔ تو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین جگہ ہے، کہ اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں، ایک تو ان پر زوال اور فنا نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے، دوسری وہ نعمتیں کامل صورت میں ہیں، کامل صورت میں۔ دنیا کے اندر یہ نعمتیں بھی ہیں تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہے، وہ کامل بھی ہے اور ابدی بھی۔ اسی بات کو مزید مؤکد کرنے کے لیے آگے فرمایا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَالِکُم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ یعنی دنیاوی جو مرغوبات ہیں ان سے بہتر چیز میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اور وہ کیا ہے؟ آگے وہ بیان کر دیا، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کا لفظی معنی ہے بچنا، محتاط رہنا۔ جیسے انسان کوئی پگڈنڈی ہو اور دونوں طرف وہ کانٹے لگے ہوئے ہوں، اور وہاں سے وہ گزر رہا ہو، جس طرح وہ اپنے کپڑوں کو یوں سمیٹ کر گزرتا ہے تاکہ کپڑے جو ہے نا کانٹوں میں نہ اٹکے،
تو یہی مفہوم ہے تقوی اپنے آپ کو بچانے کا، کہ یہاں سے بھی فتنے دعوت دے رہے ہیں، یہاں سے بھی گناہ دعوت دے رہے ہیں، وہاں سے بھی دے رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بچا لیں وہاں، یہ تقوی ہے۔ تو جو تقوی اختیار کرے، عند ربہم جنات، تو ان کے رب کے ہاں ان کے لیے جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں۔ وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ جوڑے ہیں، عورت ہے تو اس کے لیے مرد جوڑا، مرد ہے تو اس کے لیے عورت، پاکیزہ۔ اور تیسری چیز ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا۔ دنیاوی نعمتوں میں ذکر تھا عورتوں کا، بیٹوں کا، سونے چاندی کے ڈھیر کا، نشان زدہ گھوڑوں کا، مویشیوں کا اور کھیتی، 6 چیزوں کا ذکر تھا۔ قیامت میں جو بدلہ ملے گا، بدلے میں ان 6 کے بجائے 2 کا ذکر ہے۔ ایک تیسری چیز تو ایک اضافی آ گئی، رضوان من اللہ، 2 کا ذکر ہے۔ وہاں عورتوں کا ذکر تھا تو یہاں اس کے بدلے میں ذکر ہے وازواج مطہرہ، کہ جوڑے ہوں گے، لیکن فرق یہ ہوگا دنیا اور وہاں کے عورتوں میں اور یہاں کی عورتوں میں کہ وہ پاکیزہ ہوں گی، کہ دنیاوی عورتوں کے اندر جو نقائص ہیں وہ نقائص اس کے اندر نہیں ہوں گی، پاک صاف ہوں گی۔ اور وہاں بیٹوں کا ذکر تھا، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹوں کی وہاں انسان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان کو بیٹے اس لیے چاہیے تاکہ وہ اس کا سہارا بنے اور اس کا نام آگے چلائے، وہاں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی خواہش کرے گا تو ترمذی کی روایت ہے کہ اگر کوئی جنتی خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد ہو تو یہ خواہش بھی اس کی پوری کی جائے گی، اور وہ ایسا ہوگا کہ ایک ہی وقت میں حمل بھی ٹھہرے گا، بچے کی نقش بھی ہوں گے اور وہ پیدا بھی ہوگا، اور اسی وقت وہ بڑا بھی ہوگا، یہ خواہش بھی اس کی پوری ہوگی۔ جنت کے بارے میں قرآن نے یہی بتایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، دل جو چاہے گا وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دوسری جگہ یہ ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، کہ جنت میں دل جو چاہے گا وہ ملے گا، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جو تمہارا دل چاہے وہ ملے گا، جس چیز کی خواہش ہوگی وہ حاضر ہوگا۔ تو بیٹوں کی وہاں ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے آگے ذکر نہیں کیا کہ بیٹے بھی ہم انہیں جنت میں دیں گے، اگر کسی کی خواہش ہے وہ الگ بات۔ تیسری چیز اوپر ذکر تھی سونے چاندی کے ڈھیر، لگے ہوئے ڈھیر کی، تو اس کا بھی یہاں پر ذکر نہیں ہوا، کیونکہ سونا چاندی انسان کو چاہیے ہوتا ہے اپنی ضروریات اور خواہشات کے پورے کرنے کے لیے۔ وہاں تو بغیر سونا چاندی خرچ کیے وہ ساری خواہشات پوری ہوں گی، تو سونے چاندی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور وہاں سونے چاندی کی کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ وہاں 1 اینٹ سونے کی ہوگی جو عمارت میں، اور 1 اینٹ چاندی کی ہوگی، تو وہ کوئی ایسی قیمتی چیز تصور ہی نہیں کی جائے گی کہ جس کو ذکر کر لیا جائے کہ تمہیں سونا چاندی بھی ملے گا، تو اس لیے اس کا بھی ذکر نہیں ہوا۔ چوتھی چیز وہاں ذکر تھی الخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑوں کے، یہاں اس کا بھی ذکر نہیں ہے، کیونکہ گھوڑوں کی بھی وہاں ضرورت نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان کو گھوڑے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سفر کر سکے، گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے سفر کر لے اس کے ذریعے، وہاں تو جہاں جانا چاہے گا وہاں پہنچ جائے گا، ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر بھی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عمدہ قسم کے گھوڑے فراہم کریں گے، اور وہ ان گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوست احباب کے پاس جائیں گے ملاقات کے لیے، حالانکہ ضرورت نہیں ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت بھی کریں گے، تو اس لیے وہاں اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، تو اس کا بھی ذکر۔ انعام مویشیاں ہیں، مویشیاں یا تو انسان کو چاہیے گوشت کے لیے یا دودھ کے لیے، وہاں یہ گوشت اور دودھ بغیر اس کے بھی مل جائے گا۔ ہر سے کھیتی ہے، اس کی بھی وہاں ضرورت نہیں ہے، کھیتی انسان کو چاہیے ہوتی ہے اجناس کے
مختلف قسم کے اجناس کے حصول کے لیے، اور وہاں وہ سارے میسر ہوں گے۔ پھر بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنتی یہ اللہ سے یہ مطالبہ کرے گا کہ میں نے کھیتی کرنی، کھیتی باڑی کرنی۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے کھیتی باڑی کا سامان مہیا کریں گے، اور ایک ہی وقت میں دانہ ڈالنا اور اس کا اگانا اور یہ پکنا اور سارا تیار ہونا ایک ہی لمحے میں ہو جایا کرے گا۔ تو باقی وہی بات بچی عورتوں والی، اور دنیا کی جو باغات ہیں یا وہ ہیں سرسبز شادابیاں ہیں، تو جنتیں ہوں گی، اور اس میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ اور تیسری چیز جو اضافی ہے وہ رضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی، کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان ہو سکتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا رہے، اور پھر ایسے اعمال اس سے سرزد ہو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، لیکن وہاں پر یہ ہوگا کہ اللہ اعلان کریں گے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہوں، اب میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں کی نعمتیں دیکھیں گے تو کچھ عرصے بعد اللہ ان سے پوچھیں گے کہ کسی چیز کی کمی ہے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں۔ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ دیدار کروائیں گے، اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اعلان کریں گے کہ میری طرف سے تمہیں رضامندی عطا کی جاتی ہے، دوبارہ میری طرف سے کوئی ناراضگی تمہیں نہیں ملے گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو لوگ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اور یہ نہ کہنے والے ہوں کہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے تو میں کیا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لے، تو اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ وہ باغات ہوں گے اور پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور اللہ کی رضامندی ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور ان بندوں کے اوصاف جو متقین ہیں، ان کے کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں کہ الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، یقیناً ہم ایمان لا چکے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ ہمیں بخش دیجیے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائیے۔ یہ دعا کرتے ہیں یہ لوگ۔ الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں، نیکیوں پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور اگر تکالیف اور مشقتیں آتی ہے تو وہاں صبر کرنے والے ہیں، پریشانیوں میں صبر کرنے والے ہیں۔ والصادقین، اور راست باز ہیں، سچے ہیں، جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، راست باز ہیں، سچ بولنے والے۔ قانتین، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ المنفقین، خرچ کرنے والے ہیں، جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور تہجد کے وقت اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے ہیں۔ یہ اوصاف ان لوگوں کے ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔